بعض اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ایسے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں جو ہمارے دین اور اسلام میں جائز نہیں ہے کہ اس میں شرکت کریں، یعنی ان ٹاپک کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو شیئر کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جدید فقہی مسائل حضرت آیت اللہ سیستانی صاحب کے اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے۔ کون سا مسئلہ جو سوشل میڈیا پر اور آج بعض ممالک میں بہت زیادہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض اسکولوں میں، یونیورسٹی میں، کالج میں خاص سبجیکٹ، خاص ٹاپک پڑھائے جاتے ہیں جن کو ہمارا اسلام پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، یا ہمارا اسلام اور مذہب ان کے خلاف ہے۔ ان کو پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان مسئلوں میں۔ صفحہ نمبر 261 اور مسئلہ نمبر 561۔ بعض ممالک میں اسکول میں ایسے ٹاپک پڑھائے جاتے ہیں جس میں موسیقی ہوتی ہے، یعنی گانا ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، اور خاص دھنوں پر رقص کیا جاتا ہے، یعنی جو طرح طرح کی آواز نکالی جاتی ہے اس دھن پر ڈانس کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے لڑکے یا لڑکیاں اپنے بدن میں حرکت پیدا کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ موسیقی بجائی جاتی ہے یا گانے چلائے جاتے ہیں تو لڑکے یا لڑکیاں اس پر ڈانس کرتے ہیں، اور اس دھن پر وہ ڈانس کرتے ہیں، تو کیا اس قسم کی کلاسوں میں شرکت کرنا جائز ہے؟ یعنی جو اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں اس ٹاپک کو رکھا گیا ہے جس میں میوزک، مستی، ڈانس اور گانے سکھائے جاتے ہیں، کیا ایسی کلاسوں میں شرکت کرنا جائز ہے؟ دوسرا سوال، کیا والدین پر واجب ہے کہ ان کے جوان بچے ان کلاسوں میں شرکت کرنے کے خواہش مند ہوں تو ان کو منع کریں؟ کیا والدین اپنے بچوں کو ایسی کلاسوں میں شرکت کرنے سے روکیں یا نہیں؟ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان دونوں سوال کے اس کتاب میں جواب دیے گئے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب، کیا ایسی کلاسوں میں شرکت کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہاں یہ بیان کیا گیا ہے، اگر ان کی دینی تعلیم اور تربیت پر برا اثر پڑ رہا ہے تو جائز نہیں ہے۔ یعنی جو ڈانس چل رہا ہے، جو گانے سکھائے جا رہے ہیں، اگر اس سے بچوں کی تربیت پر برا اثر پڑ رہا ہے تو جائز نہیں ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں ان چیزوں سے بچوں کے اوپر برا اثر پڑتا ہے اور ان کی تعلیم پر بھی اثر پڑتا ہے، اور اس سے گناہ کی طرف انسان چلا جاتا ہے، تو پھر یہ مسئلہ ایسی صورت میں اس کا حکم یہ ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ احتیاط کے طور پر ہر حالت میں جائز نہیں ہے۔ یعنی اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ایسی کلاس میں ایسے سبجیکٹ کو پڑھتا ہے جو ہمارے دین کے خلاف ہو، ہمارے مذہب کے خلاف ہو، یا ہمارا دین ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جس سے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اور ان کی تربیت پر برا اثر پڑ رہا ہے، تو کسی بھی صورت میں وہ جائز نہیں ہے۔ اثر نہ بھی پڑے پھر بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسی کلاسوں میں شرکت کرنا اور ان کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، والدین کی ذمہ داری ایسی صورت میں کیا بنتی ہے؟ والدین کا فریضہ کیا ہے؟ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی کلاسوں میں شرکت کرنے سے روکیں اور ان کو پڑھنے نہ دیا جائے۔ اب دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 262، مسئلہ نمبر 566۔ بعض ممالک کے تمام تعلیمی اداروں میں، یعنی چاہے اسکول ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے کالج ہو، اسٹوڈنٹ کے لیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ میل ہو، فیمیل ہو، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ایک خاص ٹاپک رکھا گیا ہے جس میں شرکت کرنا الزامی ہے، یعنی کمپلسری ہے،
اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس میں وہ شرکت کریں. اگر نہیں کریں گے تو ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور وہ ٹاپک کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے گانا ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے اور ڈانس ہوتا ہے. میوزک مستی، یہی ساری چیز ہوتی ہیں جن کو اسلام نے کہا ہے کہ شرعاً جائز نہیں ہے ان کا سیکھنا، ان کو گانا، ان کو دیکھنا. اور اسکول کی طرف سے ان سبجیکٹ کا پڑھنا لازم ہوتا ہے. اس رقص کے ساتھ عام غنا نہیں ہوتا. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے رقص خالی ڈانس سکھاتے ہیں لیکن اس میں میوزک نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں لاہ و لاب ہوتا ہے، بلکہ اسے صرف کورس میں شامل کیا گیا ہے. کیا والدین کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کلاسوں میں شرکت کی اجازت دیں یا نہیں؟ والدین کی ذمہ داری یہاں پر کیا ہے؟ مجبور کیا جاتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ اس کلاس میں شرکت کریں. یہاں پر والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر یہ چیزیں اسٹوڈنٹ کی دینی تعلیم کے منافی ہیں تو حرام ہے، یعنی ان کی تعلیم پر اثر پڑ رہا، ان کی تربیت پر اثر پڑ رہا، حرام ہے. بلکہ بالغ طالبات کے لیے، لڑکیوں کے لیے بطور احتیاط ہر حالت میں حرام ہے. خاص طور سے لڑکیوں کے لیے ہر حالت میں اس کو حرام بیان کیا گیا ہے. البتہ اسٹوڈنٹ کے پاس ان کلاسوں میں شرکت کے جائز ہونے کی کوئی شرعی دلیل موجود ہو، مثلا ان کا مرجع تقلید اس کو جائز سمجھتا ہو، تو ایسی صورت میں ان کو ایسی کلاس میں شرکت کرنے کی اجازت ہے. اب یعنی وہ کلاسیں جو کمپلسری ہیں اور جن کا پڑھنا لازمی ہے، وہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں رکھی گئی ہیں، تو وہاں پر انسان کیا کرے گا؟ مجبوری کی حالت میں ہو یا اختیاری حالت میں ہو، آپ کے لیے ان کا پڑھنا سیکھنا جائز نہیں ہے. کسی بھی صورت میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور خاص طور سے لڑکیوں کے لیے تو عقیداً تاکید کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام. اور اسی طریقے سے ایک سوال اور ہے، بعض اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کلاس کی سٹارٹنگ جو ہوتی ہے ایسی دعا، ایسی پریئر سے ہوتی ہے جو اسلام کے خلاف ہے، شرک آمیز ہے، اور اس میں بھی لہو لعب، گانا، میوزک، مستی، دوسری چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی یہی حکم ہے، آپ کو اس میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اور اسلام نے شرعاً منع قرار دیا ہے اور کہا کہ حرام یا ایسی دعا، پریئر میں شرکت کریں، ایسے سبجیکٹ کو پڑھیں جس میں گانا، میوزک، مستی، اور اس سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے. ان چیزوں کا سیکھنا جائز نہیں ہے، شرعاً حرام. اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارا پیغام یہ دوسروں کو ضرور پہنچائیے گا.